نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس میں مشکل لفظ تو کوئی نہیں ہے، لیکن محاورہ ہے ڈبونا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا اپنے ہونے نے۔ مطلب یہ کہ میں پیدا ہوا، دنیا میں آیا تو میں تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی شرح کئی اساتذہ نے کی ہے، اور خواجہ الطاف حسین حالی کی جو شرح ہے اس کو اپنی جو دیوان غالب کی شرح ہے نوائے سروش، اس میں مولانا غلام رسول مہر مرحوم نے اس کو نقل کیا ہے، تو ہم وہیں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو مولانا حالی لکھتے ہیں کہ بالکل نئے طریقے سے نیستی کو ہستی پر ترجیح دی ہے۔ اب نیستی ہوتا ہے نہ ہونا، اور ہستی ہونا ہے ہونا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب توقع پر معدوم محض ہونے کی تمنا کی ہے۔ معدوم محض کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی ختم ہو جانا، عدم میں رہنا، موجود نہ ہونا۔ اور پہلے مصرے کے معنی تو ظاہر ہیں، دوسرے مصرے سے بظاہر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو کیا برائی ہوتی۔ یعنی ایک اپنی ذات سے سوال ہے ان کا کہ خدا کا تو یہ تھا کہ بھائی اب سب کچھ ہے تو خدا ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ انہوں نے اسی لیے اس کو اس طرح کہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کو تو ہر صورت میں موجود ہونا تھا، کیونکہ پہلے مصرے میں بیان ہو چکا ہے کہ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ وجود حقیقی ایک ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات سے باقی سب کچھ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اس دنیا میں کیا، اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات سے پیدا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات ہے واحد، اور اس کو کہتے ہیں وجود حقیقی، یعنی سچا وجود۔ اور ایمان کا تو یقیناً تقاضا یہی ہے کہ ہم خدا پر بلا کسی شک و شبہ کے ایمان لائیں کہ خدا ہے، اور وہ ہے۔ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وجود حقیقی تو ایک ہے اور وہ خدا ہے۔ یعنی غالب نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور لیکن اس کا جواب انہوں نے پہلے ہی دے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا، اور اگر کچھ نہ ہوتا تب بھی خدا ہوتا۔ تو اپنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا تو انسان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جو تھا اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی فرق نہ پڑتا اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہ ہوتے نعوذ باللہ تب بھی اللہ ہوتا۔ تو اس میں ایک طرح سے یہ ایک حمدیہ شکایتی شعر ہے، شکایت اپنی ذات سے کی ہے، اللہ سے نہیں کی ہے۔ تو اللہ میاں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں اگر آپ نہ ہوتے تب بھی آپ ہی ہوتے۔ تو شعر بہت عمدہ ہے، اور ہم نے اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیے اب اس غزل کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس، تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پہ دھرا ہوتا۔ تن تو آپ کو معلوم ہے جسم کو کہتے ہیں، اور زانو کہتے ہیں ران کو۔ تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غم اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اس نے میرے سر کو بے حس بنا دیا۔ بے حس بنا دیا یعنی اس پر کوئی کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس میں سے
حس ختم ہو گئی، کیونکہ جب کوئی چیز بالکل جس میں سے حس ختم ہو جائے تو وہاں سے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور احساس کی صلاحیت ہی نہیں تو اس کے کٹ جانے کا کیا غم ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ تن سے جدا نہ ہوتا تو بے حس و حرکت ہونے کے باعث زانوں پہ دھرا رہتا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز بے حس اور سن ہو جائے تو اس کے کٹنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، غالب اپنے اشعار میں مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ غالب نے جو اشعار کہے اس وقت، وہ ان کے بعد کے آنے والے لوگوں نے شاید 1 صدی کے بعد وہ ساری باتیں سوچنے شروع کی۔ اب اس کو اس طرح سے لینا کہ آج یہ بات بہت عام ہے کہ جب کسی کا کوئی عضو کاٹنا ہوتا ہے کسی انسان کا، تو وہ ایک دوا لگاتے ہیں جس سے کہ وہ سن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو غالب کے زمانے میں تو غالباً ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ان کو اس بات کا بخوبی انداز تھا کہ اگر کوئی جگہ بے حس ہو جائے، سن ہو جائے، تو اس کا ایک طرح سے پورے جسم سے رابطہ کٹ جاتا ہے، اور اس میں تکلیف ہونے کی جو حس ہوتی ہے، تکلیف ہونے کا جو احساس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس قدر غم اور اس قدر رنج تھے کہ بالکل ہی بے حس ہو گیا، اور جب احساس کی صلاحیت ہی نہیں رہی تو اس کے کٹ جانے کا کیا غم ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ بیکار ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ جسم کا جو حصہ سن ہو جائے اور وہ حس و حرکت نہ کر سکے تو وہ بیکار ہی ہو جاتا ہے۔ تو اچھا شعر ہے، اور ہم نے اس کی شرح کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب اس کا آخری شعر ہے، یہ بھی کافی مشہور ہے، اکثر لوگ اپنے مضامین میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو شعر کچھ یوں ہے کہ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ ہے نہیں کہ ہم جس کی معنی کریں تو پھر ہم اس کی شرح پر ہی آتے ہیں۔ تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ غالب نام کا ایک آدمی تھا جو بہت عرصہ ہوا مر چکا ہے، لیکن وہ اس لیے بار بار یاد آتا ہے کہ وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب یوں ہوتا تو کیا ہوتا سے مختلف پہلو نکالے جا سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو کوئی صدمہ پیش آ گیا اور اس نے غالب سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میں تو مصیبت کا شکار ہو گیا، تو غالب نے اس کی توجہ اصل واقعے کی طرف سے ہٹاتے ہوئے کہا کہ اگر یوں نہ ہوتا اور یوں ہوتا تو کیا ہو جاتا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرید کر بات معلوم کرنا غالب کی ایک خصوصیت تھی، ان کی فطرت میں تھی یہ چیز۔ تو اسی بنا پر وہ ہر واقعے کے متعلق کہتے تھے کہ اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور قرید کے علاوہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو تمنا کا پہلو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا، اور اگر ایسا ویسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ تو یہ ایک آدمی کی ایک عادت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ تو یقیناً غالب شاید ایسا ہی کرتے ہوں گے کہ لوگوں کی ہمدرد دل کے آدمی تھے، توجہ ان کے اصل غم کی طرف سے ہٹانے کے لیے وہ ایسا کہتے ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی غالب کی غزل، مختصر غزل، چند اشعار جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو امید ہے کہ آئندہ جب آپ اس غزل کو پڑھیں گے تو اس کی بہت ساری وہ باتیں آپ کے سامنے صاف ہو جائیں گی جو شاید اب تک نہ ہوئی ہوں۔ تو پھر کسی اگلی محفل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔